انشاءاللہ ہماری پوڈ کاسٹ پہ تو لگ گئے. یہ جو ہے نا ایسی کنورسیشن ہمیں کرنی پڑے گی تھرو ریکارڈڈ میسیجز. السلام علیکم اینڈ ویلکم ایوری بڈی. حجامت کی پہلی قسط میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئے گی. بٹ بفور وی پروسیڈ آئی ایم ریئلی سوری فار دا بیڈ آڈیو کوالٹی اینڈ if we do not deliver content that pleases you. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بہتر بنائیں. So hopefully you stay with us while we grow all together in this journey. But please have a look at what we have for you. Thank you for tuning in. We have 5 guests in the room. ہمارے ساتھ غالب بیٹھے ہوئے ہیں from کراچی. He's studying finance from University of Florida. Fahim representing Gilgit and he's studying accounting. Hamza computer science and Hassan, I'm studying computer science. Okay, so both of them are from Lahore, representing Lahore. I'm Sharif Baradran for they're gonna get so much hate right now. But yeah, used to بات یہ نہیں ہوتا کہ ادھر بہت ہوتے. And we also have a special guest joining from New York, Zafar from Karachi. Do you feel like you represent Karachi or KPK more? Probably Karachi more, but yeah, I'd like to think like I represent Pakistan more. So let's. Hey. Politically correct بات ہوئی ہے. Yeah, he's doing his PhD in the field of politics. I'm not going to talk about the specifics. I don't feel like I remember. We are going to begin with first summarizing کہ آج کل پاکستان میں کیا ڈرامے چل رہے ہیں. Who wants to jump in? I can start. Basically ایک مہینے پہلے کی بات ہے یہ. Once upon a time ایک مہینے پہلے کی بات ہے مارچ میں جب عمران خان صاحب اپنے جلسے کر رہے تھے ریسنٹلی اپوزیشن کے خلاف. وہ تو شروع سے ہی چل رہا تھا غدار اور دونوں ایک دوسرے کو بیسیکلی غدار ہی کہہ رہے تھے اپنے حساب سے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی, وہ یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے آئی تھنک 7 مارچ کے جلسے کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ دی دنیا کے سامنے. وہ یہ کہ یورپین یونین نے ان سے کہا کہ رشیا کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ آرمی اور سلیوز. وہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی وچ بیسیکلی گاٹ اٹینشن آف دا ہول ورلڈ پریٹی مچ. جس کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ, اور پیچھے کیا تھا کیا نہیں تھا, حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں ہم کہ انہوں نے ایک کلیم کیا, وہ یہ کہ ان کو ایک تھریٹ لیٹر ملا ہے بائی دا یونائٹیڈ اسٹیٹس جو یہ کلیم کرتا ہے, سائفر, جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اگر ان کو اپوزیشن نے پی ڈی ایم کے تحت نہ نکالا اور نیا پرائم منسٹر نہیں آتا ہے عمران خان کے علاوہ کوئی اور, تو پاکستان سے امریکہ کے ریلیشن شپس نقصان میں جائیں گے. بیسیکلی ان شارٹ یہ تھی بات. اب یہ کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, کیونکہ ابھی تک کوئی آفیشیل بندہ نہیں آیا کسی ادارے سے جس کو ہم ٹرسٹ کر سکیں, جس نے یا تو اس کی تحقیق میں ہاں کری ہو کہ ہاں یہ سچ ہے, نہ ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ بات ابھی تک ہوا میں گھوم رہی ہے, اور اس کو استعمال کرتے کرتے بات بہت زیادہ چل رہی تھی. آئی تھنک اس کے پیچھے بہت سے پولیٹیکل موٹیوز ہو سکتے ہیں, قوم کو اجاگر کرنا, قوم کو جگانا, گمراہ بھی کر سکتے ہیں بالکل. اور وہی کہ ایموشنز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, قوم کی ایموشنز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اور صرف عمران خان کی طرف سے نہیں, ہر بندے کی طرف سے, پوری پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی انوالو ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی قوم کے لیے, یہ تو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. بس کچھ وقت ایسا آتا ہے جب جذبات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, باتیں ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. خیر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ 8 مارچ کو پی ڈی ایم سبمٹ کر دی گئی اپلیکیشن, اور پھر یہ کلیم آیا کہ بھائی یہ تو امریکن کانسپیریسی ہے, کیونکہ 7 مارچ کو ہمیں آلریڈی 3 مارچ کو لیٹر آیا اور 7 مارچ کو کال آئی باقاعدہ جس پہ ہم نے بات کی. تو اب یہ کتنی سچ ہے کتنی نہیں ہے اگین کسی کو نہیں پتا. بٹ بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب اس لیٹر کو استعمال کرنے تھے اس لیے کہ پی ڈی ایم نہ ہو, نو کانفیڈنس ووٹ نہ ہو, اور اپوزیشن کا حق بنتا ہے آئینی طور پہ کہ وہ ہوگا 7 دن کے اندر اندر ہونا تھا. سب سے پہلے اسپیکر صاحب نے اس چیز کو بھی ڈیلے کیا تھا, جس سے ایک بہت بڑے تحفظات پیدا ہوئے تھے. ملک کی قومی سلامتی تو اپنی جگہ ہے, لیکن آئینی پاسداری کے اوپر ایک سوال اٹھایا گیا تھا لوگوں کی طرف سے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی لمبی کر کے کھینچ کے
بڑا مذاق بنا رہا تھا, پوری قوم انجوائے کر رہی تھی اس چیز کو. سرپرائز آ رہا ہے, یہ ایک بات بہت چلی, سرپرائز آ رہا ہے, جس کے اوپر لوگوں نے بہت مزہ بھی کیا, اور آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو یہی اتنا فرق پڑتا تھا اس بات سے کہ بھائی میم مٹیریل مل رہا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم کا جو آج یہ حال ہے, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی حکمران اس کے پیچھے نہیں ہے, ہم سب ذمہ دار خود ہیں, کیونکہ ہماری نہ تو ہمیں شعور ہے ان چیزوں کا, نہ ہم ان چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, نہ ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. بس ایک بھیڑ بکریوں کی طرح چل رہا ہے ریوڑ, اور سب چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, بس یہی حال ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آخرکار وہاں پہ پھر اسپیکر صاحب نے پچھلے ہفتے جو اجلاس ہوا تھا نیشنل اسمبلی کا, اسمبلی شروع ہوتے کے ساتھ ہی انہوں نے 10 منٹ کے اندر اندر رولنگ سنا دی کہ انہوں نے عدم اعتماد تحریک کو مسترد کر دیا ہے, اور وہ آگے سے بیسیکلی وہ پڑھ رہے تھے, گھر سے تیاری کر آئے تھے, پرچے کے اوپر دیکھتے ہوئے اسد کیسر کی تحریر پڑھی انہوں نے, اور وہ پڑھ کے چلے گئے, جس پہ سپریم کورٹ پہ بات چلی گئی. سنڈے کے دن جو سپریم کورٹ ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے انصاف دلانے والا, جو مہینوں سالوں تک لوگوں کو انصاف نہیں دیتا, اس اتوار کے دن اس پہ تالے کھلے گئے ایمرجنسی کے اندر, اور آنے کے بعد انہوں نے اس موضوع کے اوپر بات کی جو بھی ہوا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی اس لیٹر کو جو مین ایشو اٹھایا گیا تھا, جس کی بیسس پہ پی ڈی ایم کو مسترد کیا گیا تھا, وہ لیٹر آج تک نہ دکھایا گیا, نہ چیف جسٹس کو دکھایا گیا, نہ کسی اور کو. اب یہ کیوں نہیں دیکھا گیا, اس کے پیچھے کیوں تحقیق نہیں کی گئی, یہ کسی کو نہیں پتا, منٹس دکھائے گئے ہیں, لیکن وہ لیٹر ایگزیکٹلی اس چیز پہ میں ایڈ کروں کہ لیٹر کی آتھینٹسٹی کی جو بات ہو رہی ہے, سب سے پہلے پاکستان کی جو سب سے ہائی ایک اتھارٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, جو پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو بھی اور ڈپلائمنٹ پہ بھی اس کے ساتھ کنسلٹیشن کی جاتی ہے, اتنا ہائی لیول کا, جس میں آرمی چیف, نیول چیف, ایئر چیف, سارے پاکستان کی ہائیسٹ اتھارٹیز بیٹھتے ہیں. انہوں نے جب اس لیٹر کو ریویو کیا تو انہوں نے کہا کہ دس اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس ان پاکستان انٹرنل افیئرز, اور امریکہ کو ایک ڈیمارشے جاری کیا گیا جو ڈپلومیٹک ٹرمز میں بہت اسٹرانگ پروٹیسٹ ہوتا ہے آفیشلی, اور اپوزیشن کو اسپیکر کے وزیر اعظم کی جانب سے خط لکھے گا کہ آپ آئے ان کیمرہ اجلاس میں اس کو ریویو کریں. آج تک سیاست اسپیکر نے اس کے کہا اپوزیشن لیڈر کو کہ آپ میرے چیمبر میں آ کے اس کو دیکھیں. جب سپریم کورٹ میں حکومت نے کہا چیف جسٹس کو کہ آپ اس کو ریویو کریں لیٹر کو, اس نے کہا چیف جسٹس نے کہ ہم ان معاملات میں نہیں پڑھتے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو آفر نہ کی گئی. اور آج جب رات کے تقریباً 12:30 بجے وزیر اعظم تیاری کر رہے تھے کہ اس لیٹر کا کچھ مخصوص حصہ صحافیوں کو دکھایا جائے, تو اسی وقت قیدیوں کا ایک ٹرک باہر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا کیا گیا. رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کھولے گئے, اور اس میں ظاہراً یہ تھریٹ کیا گیا کہ اگر یہ ایسی کوئی چیز ہوگی سپریم کورٹ کا کنٹمپٹ لگ جائے گا. اور وہ پاکستان میں جو سے اشارے دیے جاتے نا کہ وہ بس کسی کی گاڑی کہیں پہ کڑی ہو گئی تو آپ کو اشارہ مل جاتا ہے. کچھ ہی دیر میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے ریزائن کیا, اور پھر وہ نو کانفیڈنس. تو اتنی سیریس حکومت کو ایسے یہ اشارے دی گئی کہ اگر آپ نے اس لیٹر کو عام طور پہ اس کو منظر عام پہ لائی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے 16 کے اوزار امریکہ سے آتے ہیں, تو پھر اس کے نتائج کافی سنگین ہوتے ہوں گے. بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں اس چیز پر, اور اسی لیے قوم کنفیوز ہے اس وقت. اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج اس مقصد سارا یہ ہے ہمارا کہ لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے, ہر کسی کے اوپر. ضروری نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو یا نون لیگ کا سپورٹر یا پی پی کا, پاکستانی عوام کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے اس چیز کا. اور لوگ پریشان ہیں, لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں, ہر قسم کا بندہ ہے, ہر کسی کے اپنے سوالات ہیں. وہ سب آج ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ سب کے سامنے, اور دیکھیں گے کہ اس سب چیزوں کا کیا اثر فیوچر میں ہو سکتا ہے ہمارے اوپر, اور دیکھتے ہیں پھر اس بات کا یہ کہاں تک. میں صرف ایک وہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ابھی جو بھائی نے بات کی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو اجلاس ہوا تھا سب تھے اس پہ, لیکن اس کی جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں کوئی سازش کا ذکر تو نہیں ہے, یا کسی نے پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس میں یہ کہ ڈی مارشے ہوگا, نان ڈپلومیٹک زبان یوز کی گئی, لیکن یہ نہیں بولا گیا کہ سازش ہوئی ہے یا کہ نو کانفیڈنس ووٹ کی بات ہوئی ہے. پریس ریلیز ہے, آپ پڑھ لیں جا کے, اس میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. جی انہوں نے یہ بولا کہ ڈی مارشے ہوگا, کہ نان ڈپلومیٹک کیا کہتے ہیں زبان استعمال کی گئی ہے. ڈی مارشے کیا گیا ہے, واشنگٹن میں فون کیا گیا, لیکن یہی کہیں لکھا گیا کہ بولا گیا اس پریس ریلیز کے اندر کے بالکل کہ اس میں کوئی سازش ہے انوالوڈ ہے, یا تو کیا کہتے ہیں کوئی اپنا نو کانفیڈنس ووٹ انوالوڈ ہے, یا عمران خان کے خلاف رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے, کہیں نہیں ذکر ہوا. یہ تو کلیم ہے نا پی ٹی آئی کا کلیم. اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں پر اگر کوئی کہے کہ او کسی کو تپڑ مار دیا, اور اگر کوئی کہے کہ نہیں تپڑ نہیں مارا, اس کے گال پہ اس نے ہاتھ لگایا ہے زور سے, تو پھر اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ
उन्होंने इंटरनल इंटरफियरेंस बोला है और उन्होंने ये साजिश नहीं बोला। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस इंटरनल इंटरफियरेंस का और क्या मतलब होता है? वहाँ के इस्लामाबाद में उन्होंने पौधे लगाए हैं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हो कि आपका वज़ीर आज़म कह रहा है कि साजिश हो रही है, उसके 2 दिन बाद आपका आर्मी चीफ कहता है कि हमने अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं, साजिश हुई, तो अमेरिका को वहाँ पे बोलो ना, आप एक सख्त जबान इस्तेमाल करो ना, वहाँ पे क्यों बोलते हो कि हमने अमेरिका से रिलेशनशिप चलाए हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से मैं कहता हूँ, मैं कतई नजर होना चाहता हूँ कि साजिश हुई या नहीं। एक्चुअली मेरे लिए ये इशू है ही नहीं कि लाइक हुई नहीं। और देखो ये अमेरिका, अब तारीख आप उठा के देख कर 1953 में उन्होंने कोई 80,000 का बजट रखा था ईरान में रिजीम चेंज करेगा, वो उस बंदे ने बाद में किताब में लिखा कि वो कुछ $100 खर्च करके उन्होंने ईरान में रिजीम चेंज करवा। ये जो टर्म बनाना रिपब्लिक आता है, ये ग्वाटेमाला ने रिजीम चेंज करवाई थी, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी जो फ्रूट कंपनी थी, उन्होंने वहां पे बनाने वो उगाते थे, तो ग्वाटेमाला को इन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाया, वहां से ये टर्म आता है। तो ये आप तारीख में देखें ना, सैकड़ों आपको देखें, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, इस मुल्क के बड़े एहसानात हैं मुझ पे, तो मैं ये नहीं कर, लेकिन ये एक सुपर पावर, ये किसको नहीं पता कि क्या क्या होता है। लेकिन मैं इससे बिल्कुल मैं कतई नजर होना चाहता हूँ। मैं ये बात मेरे कि अगर कोई कहता कि ये जो पॉलिटिकल क्लास आज पाकिस्तान में इकट्ठी हुई है ना, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये पता नहीं किस किस बाग की कौन कौन सी मौली जो एक सलात में सजाई गई है आज पार्लियामेंट में एक साथ मिलके, तो भाई उस पे अगर कोई कहे ना कि इन लोगों ने करप्शन नहीं की, 30 साल से पाकिस्तान को लूटा नहीं है, और आज हमारे बच्चे अगर मल नरिशमेंट और उनकी तालीम नहीं, अगर इन लोगों की वजह से नहीं है ना, जनरल जिया से लेके ये जो इनका चहीता हुआ करता था, उसको जुल्फिकार भुट्टो को तो इन लोगों ने फांसी पे लटकाया था, क्योंकि उन्होंने भी एक लेटर लहराया था हेनरी किसिंजर का उसमें इस्लामाबाद में। अगर कोई मुझे कहे कि इन्होंने पाकिस्तान की ये हालत नहीं की ना, तो मैं उनकी अकल का मातम कर सकता हूँ, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल, और मैं यही कहूँगा कि मैटर ये नहीं है कि कंस्पेरेसी है या नहीं, वो तो एक क्लेम है, अब उसको प्रूफ किया जाए ना जाए वो बात की बात है। एक अहम बात जो हमारे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने जो कही, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने जो कही, वो ये कही कि अहम बात वो ये कि हम खुद मुख्तियार कौम बनना चाहते हैं, हम खुददार कौम बनना चाहते हैं। एक खुददार कौम बनने का मकसद ये होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि आर वी और स्लेव्स, उन्होंने OIC का कॉन्फ्रेंस बुलाया जिसमें खड़े होकर उन्होंने बात की पूरे मुसलमान उम्मा की। इससे पहले किसी लीडर ने पाकिस्तान के इस तरीके का कोई एक्शन नहीं दिखाया, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिरी थे, उनके बाद अभी इमरान खान आए हैं। तो मकसद ये नहीं है कि कंस्पायरेसी हो ना हो, मकसद ये है कि आप कंपेयर करें कि एक इंसान खड़ा होकर ये बोल रहा है कि भाई हमें खुद मुख्तियारी दिखानी है। पैसा अमेरिकन एड अपनी जगह है जिस पे हम रिलाई बहुत करते हैं, लेकिन आखिर में मेरा ईमान ये है मुसलमान होने के नाते कि अल्लाह ताला देखना है कि पैसा कितना किसके पास आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, इसमें इंसान की मुदाखलत नहीं है, बस इंसान दुआ कर सकता है, तो अल्लाह के हाथ में। तो इसलिए हमें कुर्बानियाँ देनी चाहिए। खुददारी पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे लिए। मुझे मेरी बात खत्म करने दें। वो ये जो अभी नून लीग वाले अभी बहुत कह रहे हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट के वो जश्न मना रहे हैं। नून लीग वाला कोई नहीं वाली बात है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं भाई आपको नहीं कह रहा, मैं बात क्लियर कर दूं, मैं बात क्लियर कर दूं, ऑन द रिकॉर्ड बात क्लियर कर दूं। भाई हो मेरे, मैं पाकिस्तान में कह रहा हूँ नून लीग वाले। नहीं बात क्लियर कर दूं। नून लीग वाले PTI वाले शख्सियत पसंदी से बाहर निकलना चाहिए, मुल्क की बात करनी चाहिए। या तो PTI वाले हैं या नून लीग। हमारा मसला पता है कि हम लोग शख्सियत पसंदी करने लग गए। ये भी शिर्क की किस्म है कि हमने ना एक बंदे को बना लिया आइडल है। इमरान खान ने बोल दिया, नवाज शरीफ ने बोल दिया, जो बोल दिया सही बोल दिया। ये गलत है, जो गलत कर रहे हो गलत बोलना चाहिए आपको। सही बात। अपनी दिमाग दिया आपको। लीग का पाकिस्तान का कह रहा था। एक बात है, देखो शख्सियत पसंद तो आप इसको नहीं कह सकते कि नेल्सन मंडेला की अगर कोई साउथ अफ्रीकन तारीफ करे आप कहें कि ये शख्सियत पसंद नहीं, आप बात कर लेंगे ना शख्सियत पसंद का ये मतलब नहीं होता। नहीं मैं कह रहा हूँ इमरान खान से मुझे बिल्कुल सरोकार भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमें प्रिंसिपल्स पे गुफ्तगू करनी चाहिए कि एक मुल्क का मतलब क्या होता है। वैसे हम आजादी क्यों मनाते हैं? इमरान खान कहता है जैसे हम ब्रिटिश के अंडर रहते, सिंगापुर ने इतनी तरक्की कर ली, हम 23 मार्च में ऐसे अपने खर्चे कर रहे होते, भाई परेडे कर रहे, तेल जला रहे, भाई वो जहाजें उड़ा रहे, रंगे वो कर रहे, झंडे बिक रहे, तो फिर क्यों कर रहे भाई? एक्चुअली हम तो इतनी अच्छी कॉलोनी बन के रह सकते, फिर उसका क्या हमें फायदा होना है? हम इतना वो कहते कि आजादी पाक सरजमीन शाद पाक। और ये आप देखें ईरान जैसा मुल्क मिसाल के तो कितनी उन पे सैंक्शन लगी, और अभी आप रूस का देखें, उन पे वो एलिट्स पे उन पे जो पाबंदियां लग रही हो, क्या वो डायरेक्ट प्रेशर टैक्टिक्स है कि वो अपनी वो पॉलिसी बदले। उनकी वॉर अनजस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा उनकी वॉर नहीं होनी चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक इन टैक्टिक्स पे तो कैसे लाइक सवाल हो ही नहीं सकता। ये तो तारीख भरी पड़ी है, सैकड़ों हो गया।
انڈیا نے اس وقت رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں, وہ آئل بیرلز لے رہے ہیں, ہزاروں ٹن بیرلز لیے انہوں نے. تو انڈیا کو تو کسی دنیا کے ممالک نے نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. پاکستان کے اوپر تنقید زیادہ کی گئی, باقاعدہ آرڈر دیا گیا کہ آپ ایسا نہیں کریں. اچھا دوسری بات آ جاتی ہے پھر کمپیریزن میں ہماری اپنی لیڈرشپ کے اندر. اب شہباز شریف کو پرائم منسٹر لانے کی بات ہے, وہ کہتا ہے بیگرز کین بی چوزر. اتنی آسانی سے آپ نے 22 کروڑ کی قوم کو بھکاری بنا دیا. یہ بات سننے کے بعد اگر کوئی پاکستانی اس اپوزیشن کے ساتھ, اور خاص طور پہ زرداری جیسے ڈاکو, میں سندھ سے ہوں, میں نے تو دیکھا ہے سندھ کے اندر کیسا اس نے مافیا سسٹم بنایا. گندم چرانے والے بالکل بالکل. کیا یہ سنیما کے باہر کھڑے ہو کے اپنے خود کے ابا کے ٹکٹ چوری کر کے اپنے ابا کے ٹکٹ بیچتا تھا. بلاول کہہ رہا تھا جلسے میں کہ عمران خان غلط الزام لگا, یہ اس کا والد بلیک کرتا تھا, زرداری نہیں کرتا تھا. تو دیکھو اس کا زرداری کا والد وہ یہ ٹکٹ بلیک کرتا تھا. اسی کے ساتھ ہماری پہلے قسط کا اختتام ہوتا ہے. If you want to hear more about the same topic, do not forget to tune in our next episode. A special shout out to Zulkarnain and DJ Gasure for allowing us to use their music. Find more amazing content like this on their YouTube channel and Spotify. اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سو, وی گریٹلی اپریشیٹ اٹ. اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کرنا مت بھولیے گا. If you have feedback for us, do not forget to leave it in the comment section. Have a great time and thank you for joining us in our journey. Allah Hafiz.